یہ مجھے لے گئے اٹھا کے اینٹی کرپشن کے دفتر میں لے کر ایسے گئے جیسے مجھے کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں نا. میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں, سر پہ بورا چڑھا دیا اور مجھے لے گئے گھماتے رہے. پہلے تو شہر میں کبھی ادھر کبھی ادھر, مجھے سر لاہور شہر مجھے زبانی یاد ہے, مجھے پتا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. لے جا کے مجھے اینٹی کرپشن کے دفتر میں اوپر تیسری منزل پہ بند کر دیا. وہاں بندے آ گئے نقاب پہن کے. ان میں ایک آفیسر تھا, میں جانتا ہوں اس کو, وہ ڈائریکٹر ہے. میں نے اس کو بتا بھی دیا, میں نے کہا مجھے پتا ہے تیرا تو کون ہے. تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو گیا. وہ مجھے کہتا عمران بھائی آپ اپنے بچوں کا ہی سوچ لیں, چھوڑیں دفع کریں کہ اس چکر میں آپ پڑے ہوئے اپنے بچوں کا سوچیں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھ اگر میں یہ کہوں کہ میں تیرے بچوں کا بھی سوچ رہا ہوں, تو وہ بندہ تھوڑی دیر کی چپ کر گیا, پھر اٹھ کے باہر چلا گیا. پھر واپس آ کے مجھے کہتا بھائی جان یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ مجھے ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر رینک کا آدمی, پوچھو اس کو بلا کے جن لوگوں نے بھیجا تھا. اچھا اس کو ابھی فارغ کر دیا ہوگا. جنہوں نے بھیجا تھا اس کو ٹرانسفر کیا بعد میں, وہ جنوبی پنجاب گیا واپس. جنہوں نے اس کو بھیجا تھا, میں اس کا نام نہیں لے رہا, اس کو بلا کر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا. اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا, میں اس ملک میں نہیں پڑھا, میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, میری اتنی کوالیفیکیشن ہے, میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہوں, مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں, آپ کو اٹھا رہے ہوں بغیر کسی گناہ کے. یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا. دیکھیں ابھی نہیں فائن بھائی جان, میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد پھر بیٹھ کے کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں نا, ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے, سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں. ہر بندہ رنجیدہ تھا, کوئی پولیس والا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا. میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا. وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے سے پکڑ کے ہم نے اتار دیا گاڑی سے, اور اس کو جہاز پہ چڑھانا تھا, اس کو اتار دیا نیچے. بھئی حج کرنے والوں کو تو آپ الوداع کرتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, یہ مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے. تو ان ساروں کو پولیس والوں کو دکھ تھا, اور پولیس والے گالیاں دیتے رہے کہ ہم سے غلط کام کروایا جا رہا ہے. مجبور ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک چیز کو چیک کرتے ہیں نا, ایک الاسٹک کو آپ کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں, تو ایک جگہ پہ آ کے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یاد رکھیے جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. دوسری طرف تو وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. تو اس کو ٹوٹنے سے بچائیں. جتنی لچک تھی میرے خیال میں میکسیمم یوٹیلائز ہو گئی ہے, لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں, مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جلدی ملاقات ہو گئی ہے. یاد ہے ہماری پہلے ایک ملاقات ہے کھانے پہ, ایک ملاقات سرسری تھی, اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بھائی نظم تو لے کر آتا. میں نے کہا یار لکھا آپ نے بھائی جان, اٹھا کے اور وہ مشورہ انہوں نے آپ کا سنا اور مجھے اٹھا دیا, اسے اٹھا لو. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, یہ ہماری ریاست کی عقل ہے کہ احمد فراد کو اٹھاتے ہیں, اور اگر 100 میں سے 15 لوگ کو, پاکستان میں لوگوں کا اتنا زیادہ وہ ادب سے وہ ہے نہیں لگاؤ, نہ صحافت سے. اگر 100 میں سے 20-25 لوگوں نے پہلے سنی ہوئی تھی, اب 100 کے 100 نے سنی ہوئی, اور زبانی یاد ہے. اور آپ کو پتا ہے بہت سارے شعر اضافہ بھی ہو گئے ہیں. اب آپ اگر اپنی خالی اس غزل پہ کتاب لکھیں تو پوری ہو جائے گی. اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے اندر اپنا ایڈیشن کر دیا. کشمیر میرے محلے میں کاناموری میرے اس گاؤں کا نام ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے نا, وہ مجھے سناتے تھے, میری نظم سناتے تھے مجھے روک روک کر. یہی والی میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا شکریہ, یہ تو میری مارکیٹنگ ٹیم ہے. آج ملکو کو یار جس طرح کیا اس کے ساتھ جو ہوا, وہ پتہ نہیں کیسے ہوا. اب وہ گا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے, اتنی سریلی پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. آپریشن اصلاح ملکو گا کے اس نے پریس کانفرنس کی. معاملہ اس سے کیا ہوا, اس سے کیا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. میرے خیال میں ریاست کو سنجیدہ ہونا چاہیے, اور سنجیدہ ہو کر اپنے شہریوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کی تمنا کیا ہے. وہ اس ملک کو, جو ملک کے اصل مالک ہیں, وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں. ان کی طرف دیکھیں, ان سے پوچھیں, ان کے فیصلوں کا احترام کریں. یہ ملک دیکھیں, اس ملک کے لوگوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. 47 میں انہوں نے 47 میں انہوں نے فیصلہ کیا, ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, انہوں نے ملک بنا دیا. 47 میں ان کا فیصلہ, 65 میں انہوں نے فیصلہ کیا ٹکر دیں گے, انہوں نے ایسی ٹکر دی اپنے کئی گنا بڑے دشمن کو, انہوں نے 1 انچ انہوں نے نہیں گھسنے دیا. 71 میں لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا, لوگوں کے فیصلے کے ساتھ تصادم ہوا, دیکھیں کیا ہو گیا. جب لوگوں کے فیصلے کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, تب آپ کو فیصلہ, آپ کو آسانی رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ذہین ہیں.
हम इनको समझते हैं कि ये लोगों एक हुजूम है, एक भीड़ है. नहीं, ऐसा नहीं है. ये बड़े सियाने लोग हैं. इन्होंने जब फैसला किया अपने फायदे का फैसला किया, लेकिन जब भी फैसला इनसे छीन के बंद कमरों में हुआ ना, तब काम खराब हुआ. लेकिन वो फैसला 40 वो फॉर्म 47 पे चेंज हुआ ना, उसमें क्या करेंगे उनके पास उसका तोड़ भी है. देखिए तो फिर ये भी